ہارٹ بیٹ بھی بہت سلو ہے. تم جلدی سے سی سیکشن کی تیاری کرو رائٹ ناؤ. بلیڈنگ بہت ہیوی ہو رہی ہے. میسو پلاسنٹل ابرپشن بھی ہو سکتا ہے. ابو کو فون کرو. ڈاکٹر صاحب 30 ویکس پریگننٹ ہے. ثانیہ کو ایمرجنسی سی سیکشن کے لیے لے کے گئے. آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں, کب سے بیل بجا رہا ہوں, کوئی کھول ہی نہیں رہا. ہیلو جی آنٹی, میں لائف تھریٹنگ ہوتی ہے, بلڈ لاس بھی بہت ہوا ہے اس کا. جی سلمان, میں سمیرا بات کر رہی ہوں, آپ پلیز فوراً ہاسپٹل آ جائیں. سینٹرل ابرپشن پریگننسی میں ایک بہت ہی خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے. اچھا میں آ رہا ہوں. سی سیکشن کے دوران وہ ہائپوولیمک شاک میں چلی گئی تھی. NICU میں ہے, اسٹرگلنگ, لیکن فی الحال مجھے ثانیہ کی زیادہ فکر. بیبی وہ ریکور تو کر جائے گی نا؟ ٹائم ول ٹیل. سر ڈاکٹر 24 hours to 48 hours are crucial. وینٹیلیٹر پہ ہے. وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی پر میں بہرا ہو گیا. I'm responsible for all of this. اپنے فیصلوں کو اور غلطیوں کا بوجھ ڈالتا رہا. مجھے یقین ہے تمہارے اور اپنے بچے کی خاطر وہ لڑے گی ضرور. بہت ہی ہمت والی لڑکی ہے. جانتا ہوں بہت اسٹرانگ ہو تم. انہیں دور کرنے کا اختیار اب صرف تمہارے پاس ہے. سب مجھے نہیں آتا تمہارے بغیر رہنا. جھوٹ جھوٹ بول رہے ہو. ثانیہ, میرے جو بھی ثواب ہو اس کے بدلے میں مجھے ثانیہ واپس کر دے. عزت کو خاک پہ ملاتی ہے, تمہیں وہ نظر نہیں آیا؟ سلمان, ثانیہ نے میری یہاں تک کہ آپ کی بیوی تک چلی گئی اور کوئی خاص فرق نہیں پڑا آپ کو. اب جو کچھ ہوگا نا وہ آپ دیکھیے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھو, اس کا کوئی پروفیشنل ایکسلنس گئی, عزت گئی. مجھ سے جڑ کر تمہاری لائف میں جو بھی رکاوٹیں آئی ہیں نا, سلمان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے آج ثانیہ اس حالت کو پہنچی ہے کہ اس کی زندگی کی بھی اب اتنی زیادہ مصیبت ہو رہی ہے کہ ثانیہ بچتی بھی ہے یا نہیں. لیکن ثانیہ کو ہوش آنے کے بعد سلمان کو بھی ہوش آ گیا ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ ثانیہ کے ساتھ پچھلا رویہ نہیں اپنائے گا اور ثانیہ کو اب پوری آزادی دے گا کہ وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے وہ کرے. اور اس کے لیے اسے وہ پابند بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ ثانیہ اپنی کریئر بنانے کے ساتھ ساتھ سلمان سے کتنی محبت کرتی ہے اور اس کے لیے وہ کتنے سیکریفائسز کرتی ہے. اور اسی وجہ سے آج اس کی زندگی خطرے میں تھی. اپنے بچے کے لیے سلمان یہ سوچ لیتا ہے کہ ثانیہ اور اسے خوشحال زندگی اگر گزارنی ہے تو اسے ثانیہ کو بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ اس کے فیصلوں کا اختیار دینا ہوگا, کیونکہ ہمیشہ سے سلمان ہر فیصلہ خود کرتا آیا ہے اور اس میں ثانیہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. اسی وجہ سے ثانیہ کے اندر اس قدر زہر بھر گیا کہ اس کی زندگی اور موت میں یہ دوراہا آ گیا کہ ثانیہ بچتی ہے یا نہیں. تب سلمان کو بھی احساس ہو گیا کہ آخر اس کا باپ اور وہ کتنی زندگیاں لیں گے, کیونکہ سلمان کو احساس ہے کہ شاہنواز اپنی بیوی کے مرنے کے بعد بھی نہیں سدھرا. لیکن اس چیز کو سلمان نے ابھی سے سدھار لیا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اپنی ماں کی طرح وہ ثانیہ کی زندگی بھی ایک ڈومینیٹنگ انسان کے ساتھ گزروائے. اسی لیے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ وہ ثانیہ کے ساتھ وہ سب نہیں کرے گا جو ڈاکٹر شاہنواز نے فرین کے ساتھ کیا ہے. اسی لیے اب ثانیہ کو ہر فیصلے کا اختیار سلمان دے چکا ہے اور جا کر شاہنواز سے بھی بات کرتا ہے کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. شاہنواز جو کہ اتنا زیادہ ذلیل و خوار ہو چکا ہے اپنی کرپشن کی وجہ سے, لیکن ابھی بھی اسے شعور نہیں آیا. وہ ابھی بھی سلمان کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ثانیہ کی وجہ سے ہوا ہے. ثانیہ نے ہی اس کی عزت کو نیلام کیا ہے. لیکن سلمان بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے کہ اس کے باپ کو آخر کب عقل آئے گی کہ وہ اپنی غلطیوں کو مان لے. سلمان نے تو بہت جلد اپنی غلطیوں کو مان لیا, لیکن اب سلمان نے سوچ لیا ہے کہ وہ شاہنواز کی عقل کو ٹھکانے لگا کر رہے گا.
اور اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرے گا۔ شاہنواز کو ایکسپوز کرنے کے لیے اب وہ ثانیہ سے بھی زیادہ ایفرٹس کر رہا ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جائے گا۔ اور آخری ایپیسوڈ ہے تو شاید شاہنواز کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ اس کی وجہ سے اس کی فیملی نے کس قدر سفر کیا ہے، یہاں تک کہ ساری زندگی اس کی بیوی کے ساتھ جو اس کا رویہ رہا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی بھی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے حق میں بول چکی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے شاہنواز اسے چھوڑ دے لیکن اب وہ چپ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے جیسی زندگی اس کی بہویں بھی گزاریں۔ اسی لیے بہت بڑا فیصلہ کر کے اس نے یہ چیز سوچ لی تھی کہ وہ شاہنواز کے خلاف آواز ضرور اٹھائے گی، اور اسی لیے اس نے شاہنواز کو احساس دلایا کہ وہ کس قدر غلطی پر ہے، اور یہی وجہ تھی کہ شاہنواز کو اپنی بیوی کے مرنے کا بھی کوئی دکھ نہیں ہے۔ لیکن سنی اپنی ماں کے مرنے سے اس قدر دکھی ہے، اور اس کے بعد بھی جب اس کے باپ کو کوئی احساس نہیں ہو رہا تب سنی اپنے باپ کو احساس دلاتا ہے کہ وہ کس قدر غلطی پر ہے، اور اس سے ابھی بھی اس بات کا احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ جو کچھ بھی وہ ماضی میں کرتا آیا ہے وہ اسی کا خمیازہ بھگتے، اس کے کیے کی سزا سنی یا اس کا بھائی کیوں بھگتے۔ اور اسی وجہ سے اب سنی اور اس کے بھائی نے سوچ لیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ ثانیہ کو سنی نے جب یہ کہا کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے اور اگر وہ اسے چھوڑنا بھی چاہے تو شاید سنی اس کی بات کا احترام کرے گا، لیکن سنی جانتا ہے کہ وہ ثانیہ اور اپنے بیبی کے علاوہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بات تو وہ ثانیہ کو بے ہوشی میں بھی کہہ چکا تھا کہ وہ اب ثانیہ کے بغیر رہنا نہیں جانتا ہے، اور یہی سن کر شاید ثانیہ کو ہوش بھی آیا تھا، لیکن ثانیہ سنی کی یہ بات سننے کے بعد اپنا منہ پھیر لیتی ہے، اور سنی کو لگتا ہے کہ شاید ثانیہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن ثانیہ اپنی زندگی واپس ملنے پر اور سنی کے رویے پر ابھی سوچنا چاہتی ہے، وہ ایک دم سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ثانیہ نے فی الحال سنی کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا تھا، اور سنی کو یہ لگا کہ شاید ثانیہ اس سے بدظن ہو چکی ہے، اور اسی لیے وہ اس کی طرف دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ بہت دل گرفتہ ہو کر سنی وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ ثانیہ کیا فیصلہ کرے گی، لیکن ثانیہ بھی اپنے بچے کو بنا باپ کے نہیں رکھنا چاہتی ہے، تو وہ کوئی اچھا فیصلہ ہی کرے گی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس میں سنی سے زیادہ شاہنواز کا قصور ہے، یہ بات تو ثانیہ بھی مانتی ہے، اور اسی لیے ثانیہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ آخری ایپیسوڈ میں سب کچھ صحیح ہونے والا ہے یا ابھی بھی ثانیہ اور سنی کے بیچ میں دوریاں ہی آنے والی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ثانیہ کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے سنی کو چھوڑ دے گی یا پھر سنی کے ساتھ آ جائے گی؟ اور ڈاکٹر شاہنواز کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تو وہ ثانیہ سے معافی مانگیں گے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ڈاکٹر بہو میں سب سے زیادہ اچھی بات آپ کو کیا لگی؟ اور اس ڈرامے میں ہر ایک کی اداکاری کے بارے میں آپ کے کیا ریویوز ہیں؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اور ثانیہ جو کہ کبرا خان یہ کریکٹر پلے کر رہی ہیں، ان کی اداکاری اور ان کا پیئر سنی یعنی سلمان کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا تھا، تو کیا چیز تھی ان دونوں کی جو آپ کو بہت پسند آئی؟ اور کیا آپ ثانیہ اور سنی کو پھر سے کسی ڈرامے میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر ڈاکٹر بہو کا سیزن 2 آنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں بتانا۔ اگر سیزن 2 آنا چاہیے تو آپ سیزن 2 کامنٹس میں لکھ دینا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، اور جتنے زیادہ ووٹس ہوں گے اتنی ہی زیادہ میکرز پر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جتنے ووٹ آتے ہیں اسی کے حساب سے اگلا ڈرامہ پلان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بہو میں سب سے زیادہ اداکاری آپ کو کس کی اچھی لگی؟ اور فرحین کا رول، جب فرحین نے مرنے سے پہلے یو ٹرن لیا اور اپنے شوہر سے بغاوت کی اور بہوؤں اور بیٹوں کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئیں، تب ان کا کردار ایک دم نکل کے سامنے آیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرحین جیسی ہی ساس ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ کے اپنی ساس سے کیسے تعلقات ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
مرنے سے پہلے جس طریقے سے فرحین نے ثانیہ کو سپورٹ کیا، اس چیز کی بھی ثانیہ قدر کرتی ہے، لیکن سنی اور ثانیہ کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگس اب بڑھ چکی ہیں، اتنی کہ شاید سنی کو یہ لگ رہا ہے کہ ثانیہ اب اس کا ساتھ قبول نہیں کرے گی اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنے کو پریفر کرے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ثانیہ کیا فیصلہ کرے گی؟ کیونکہ ثانیہ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ ابھی بھی اس گھر میں گئی تو شاید وہ اپنی اور اپنے بچے کی شخصیت بھی کھو دے گی، لیکن بہت ساری جگہوں پر ثانیہ کو بھی کچھ غلط لگتا ہے، کیونکہ اب سنی ثانیہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے بالکل بدل چکا ہے اور اپنی غلطیوں کو نہ دہرانے کی قسم بھی کھا چکا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنی سچ میں بدل جائے گا یا پھر سنی ثانیہ کے ساتھ ایک بار پھر سے کر رہا ہے جھوٹے وعدے؟ کیا ثانیہ سنی کی باتوں پر یقین کر کر اسے ایک موقع اور دے گی یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ڈاکٹر بہو میں ثانیہ کا کردار آپ کو کیسا لگا۔ پروفیشنل جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو کہ جابس کرتی ہیں اور کسی پروفیشن کے ساتھ منسلک ہیں، ان میں سے کتنی لڑکیاں یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں اور کتنی لڑکیوں نے یہی سب کچھ فیس کیا؟ کیونکہ ثانیہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ بہت ہی کامن ہے، کیونکہ اس طرح کی پرابلمس شادی شدہ لڑکیوں کو ہمیشہ جھیلنی پڑتی ہے، اور اسی کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اپنا گھر بسانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ثانیہ نے قربانی نہیں دی، یا پھر ثانیہ نے اب تک جو بھی کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ ثانیہ اور سنی دونوں ایک دوسرے سے کافی زیادہ محبت رکھتے ہیں، لیکن دونوں کے بیچ میں ہمیشہ شاہ نواز کی وجہ سے ہی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی آئی ہیں۔ لیکن اب سنی نے سوچ لیا ہے کہ وہ اپنے باپ کو اپنے اور ثانیہ کے بیچ میں نہیں آنے دے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے جو بھی ہو وہ اب ہر فیصلے کا اختیار ثانیہ کو دینا چاہتا ہے۔ اور ثانیہ کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا ثانیہ اپنے بیبی کے لیے سنی کا ساتھ ہی ایکسیپٹ کرے گی یا پھر وہ سنی کو چھوڑ دے گی؟ کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سنی بھی اپنے باپ کی طرح ایسی ہی زندگی گزارے گا اور ایسا ہی ڈومینیٹنگ ہسبینڈ بنے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر ثانیہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اور ڈاکٹر بہو کے ختم ہونے کا آپ کو کتنا زیادہ دکھ ہے۔ یہ ڈرامہ آپ کب سے دیکھ رہے تھے؟ کیا یہ ڈرامہ آپ نے سٹارٹ سے ہی فالو کیا ہے؟ اور اس ڈرامے کی سب سے اچھی اور خاص بات آپ کو کیا لگی ہے؟ کس کی ایکٹنگ سب سے زیادہ اچھی تھی، اور کس کے حوالے سے آپ کو یہ لگا کہ اس ایکٹر نے بہت ہی بیکار ایکٹنگ کی؟ کیونکہ اس ڈرامے میں جو ثانیہ سے بڑی بہو تھی امینا، اس نے ہمیشہ ہی ساس سسر کے کہنے میں آ کر اپنے آپ کی شخصیت کافی زیادہ دبا دی تھی، لیکن جب ثانیہ کو دیکھا اس نے تو اسے بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اسے اپنی شخصیت ان لوگوں کے لیے اس طریقے سے نہیں دبانی چاہیے تھی، بلکہ اسے ثانیہ کی طرح اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ ثانیہ کو بھی کافی زیادہ ڈاکٹر شاہ نواز نے قابو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ثانیہ نے نہ صرف اس کے اندر کنٹرول کام نہیں کیا، بلکہ اپنی ساس اور اپنی جیٹھانی کے بھی اتنی پاور دلائی اور انہیں بھی احساس دلایا کہ وہ دونوں چپ رہ کر کس قدر غلط کر رہی ہیں۔ اور جب یہ احساس ہوا فرحین کو اور امینا کو، تو وہ بھی ثانیہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی، اور یہاں ہی ڈاکٹر شاہ نواز کو ثانیہ سے نفرت اور زیادہ ہو گئی۔ انہیں لگنے لگا کہ شاید ثانیہ کی وجہ سے ہی ان کے گھر کی لیڈیز ان کے اس قدر خلاف ہیں، اور یہی غلطی تھی ان کی، کیونکہ ہر لیڈیز نے تو بس اپنی
حقوق پہچانے اور اسی کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن شاہنواز عورتوں کو کنٹرول کر کر ہی خوش رہتا تھا، اور خاص طور پر وہ کسی بھی لیڈیز جس کے پاس پاور ہو اس سے ڈر جاتا تھا، اسی لیے وہ اتنا زیادہ ڈومینیٹنگ تھا کہ نہ فرحین اور نہ ہی امینہ کو اس نے کبھی بھی ترقی کرنے دی۔ اور یہی وجہ تھی کہ امینہ اور فرحین نے اتنی زندگی خاموش رہ کر گزار دی، لیکن جب سے ان کی زندگی میں ثانیہ آئی تو انہیں بھی احساس ہوا کہ انہیں بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور اس سب کے لیے وہ لوگ ثانیہ کے بہت زیادہ شکر گزار تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ثانیہ شاہنواز کو بہت زیادہ بری لگنے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر شاہنواز جو کہ اپنا کنٹرول ثانیہ پر کرنا چاہتے تھے، لیکن ثانیہ کی وجہ سے ان کا کنٹرول امینہ اور ان کی بیوی فرحین سے بھی ہٹتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر شاہنواز کو ثانیہ سے خطرہ محسوس ہونے لگا، اور انہوں نے ثانیہ اور سنی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ اور ایسی چیزیں کریٹ کرنا شروع کر دیں کہ جس کی وجہ سے ثانیہ اور سنی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، کیونکہ سنی تو کبھی بھی ڈاکٹر شاہنواز کی باتیں نہیں مانتا تھا، لیکن انہیں یہ تھا کہ شاید ثانیہ ایسی نہ ہو۔ لیکن ثانیہ جو کہ انہیں شروع سے ہی پسند نہیں آئی تھی، اور ثانیہ نے بھی یہ پروف کر دیا کہ وہ ایسے دب کے رہنے والی لڑکی نہیں ہے، وہ اپنے کریئر کے لیے جتنی پیشنیٹ تھی اسی کی وجہ سے اس نے اس رشتے سے انکار بھی کرنا چاہا تھا، لیکن پھر سنی کی باتوں میں آ کر اس نے کر دیا، اور وہ سنی کے ساتھ کافی زیادہ خوش بھی تھی۔ لیکن ڈاکٹر شاہنواز جو کہ یہ سوچ رہے تھے کہ امینہ اور فرحین کی طرح وہ ثانیہ کو بھی کنٹرول کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی بات کا بہت زیادہ غصہ تھا ڈاکٹر شاہنواز کو، اور انہوں نے اسی بات کا غصہ بھی نکالا اور ثانیہ کو یہ باور کروایا کہ وہ کس قدر غلط کرتی ہے ان کے ساتھ۔ لیکن ثانیہ ہر وقت ڈٹی رہی، اور اس نے ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر شاہنواز کی کسی بھی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور یہیں پر وہ ڈاکٹر شاہنواز کی دشمن بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ ڈاکٹر شاہنواز نے اس کے ماں باپ کو کال کر کے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ لیکن ثانیہ جانتی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے اس کی ساس اور اس کا شوہر اس کو سپورٹ کریں گے، اسی لیے ثانیہ نے اس بات کو بھی زیادہ سوار نہیں کیا اپنے ذہن پر۔ اس نے سوچا کہ اگر ڈاکٹر شاہنواز ثانیہ کو گھر سے بھی نکال دیں تب بھی ثانیہ حق کا ہی ساتھ دے گی، اور یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر شاہنواز کو ثانیہ سے دن بدن نفرت زیادہ ہوتی گئی، اور اس نفرت میں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے سوچا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ سنی اور ثانیہ کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ کر دیں گے کہ پھر ثانیہ اس گھر سے جانا ہی آخری حل سمجھے گی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن ثانیہ ساری زندگی کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی، کیونکہ اب ثانیہ کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے۔ ابھی تو اس کے بچے کی جان کافی زیادہ خطرے میں ہے، وہ NICU میں ہے، لیکن بہت جلد وہ ریکور ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی طرح کافی زیادہ بہادر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ثانیہ کو بھی اب ڈاکٹر شاہنواز یا سلمان سے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ اسے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اسے ڈاکٹر شاہنواز اور سلمان سے پہلے بھی نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی ثانیہ ڈاکٹر شاہنواز اور سلمان کے لیے کافی کچھ ایسا کر گئی جو کہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہیں پر ڈاکٹر شاہنواز کو لگا کہ شاید وہ ثانیہ کو کنٹرول کرنے میں فائنلی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ثانیہ ہی نہیں، سنی بھی پہلے ہی سے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ثانیہ سے بھی وہ کافی زیادہ خوفزدہ رہنے لگے۔
اب शाहनवाज को इस बात का तो एहसास हो चुका है कि वो सानिया को और नहीं दबा सकता, लेकिन जितनी बदनामी सानिया की वजह से उसकी हुई है, इसीलिए उसने सानिया को अपना दुश्मन समझ लिया है और यही सोच लिया है कि शायद वो सानिया की वजह से ही उसके साथ ये सब हो रहा है, जबकि अगर सानिया नहीं होती तो शायद कोई और होता। लेकिन शाहनवाज को उसके किए की सज़ा तो मिलनी ही थी, क्योंकि शाहनवाज ने सारी ज़िंदगी बहुत कुछ गलत किया है और अब जब मकाफ़ात अमल का वक्त आया है तो शाहनवाज को ये अपनी गलतियां भी सानिया के खाते में डालना चाह रहा है और कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसने सानिया का कसूर है और सानिया ने शाहनवाज को इतना ज़्यादा बेइज्जत करवाया है, जबकि ये सारे शाहनवाज के अपने कारनामे हैं जिनकी वजह से आज वो इतना ज़लील हो गया है और इसीलिए अब वो सानिया का दुश्मन बन चुका है। लेकिन सनी सानिया से ना सिर्फ मोहब्बत करता है, बल्कि अब जो सानिया की हालत सनी ने देखी तो उसके बाद उसे एहसास हो गया कि वो सानिया के बिना नहीं रह सकता और यही वजह है कि अब उसने अपने और सानिया के बीच में तमाम मसलों को सॉल्व करने का सोचा है और उन मसलों में शाहनवाज और सानिया का मसला सरे फहरिस्त है। इसीलिए अब सनी सानिया की सपोर्ट में आ चुका है और शाहनवाज को असल तो वो करके दिखाएगा एक्सपोज, क्योंकि वो शाहनवाज को कह भी चुका है कि अब जो होगा वो शाहनवाज देखें, क्योंकि शाहनवाज अपनी हर गलती सानिया के सर पर डाल रहा है, जबकि सानिया ने तो सिर्फ उसके गुनाहों से पर्दा उठाया है। सानिया की इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन शाहनवाज यही समझ रहा है कि जो कुछ भी उसने सानिया के साथ किया वो बिल्कुल ठीक था। आपको क्या लगता है कि सानिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक है या नहीं? क्योंकि सानिया हमेशा से सही का साथ देती है और जब शाहनवाज ने इतना ज़्यादा सानिया पे कंट्रोल करने की कोशिश की तो बजाय कंट्रोल होने के सानिया ने शाहनवाज को ये बता दिया कि औरतें कंट्रोल करने के लिए नहीं होती, उनका भी एक करियर होता है। सानिया का किरदार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। हालांकि सानिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ना सिर्फ शाहनवाज का बल्कि उसकी अपनी फैमिली का भी बहुत प्रेशर था कि वो अपने घर को बचाए और इन सब चीज़ों से अपना जहन हटा दे। लेकिन सानिया ने जो चाहा वो कर दिखाया और इसी वजह से अब शाहनवाज उसका दुश्मन बना हुआ है। लेकिन शाहनवाज को असल में दुश्मनी क्या होती है ये अब सनी बताएगा, क्योंकि सानिया की हालत देखकर सनी काफ़ी ज़्यादा डर गया था और अब उसे लग रहा है कि उसे सानिया का साथ भी देना चाहिए और शाहनवाज को एक्सपोज भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सानिया और सनी मिलकर शाहनवाज को एक्सपोज करेंगे या फिर सानिया सनी को सिर्फ इसलिए माफ़ करेगी कि उसने शाहनवाज को एक्सपोज किया? क्या लगता है आपको? कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलना। जब शाहनवाज को ये पता चला कि सानिया उसका करियर तबाह कर देगी, तब शाहनवाज ने फ़ैसला किया कि वो सानिया का करियर ना सिर्फ तबाह करेगा बल्कि सनी और सानिया के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा। और यही वजह है कि शाहनवाज से सानिया को अब नफ़रत हो चुकी है। सानिया की ज़िंदगी और मौत के बीच में लटकना सनी को भी एहसास करवा गया है कि सानिया उसके लिए किस कदर ज़रूरी है। इसीलिए अब उसने फ़ैसला कर लिया है कि चाहे जो भी हो जाए वो हमेशा सानिया का ही साथ देगा, शाहनवाज का नहीं। और ये बात पता चलने पर शाहनवाज को एहसास हो गया है कि अब सनी और सानिया दोनों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है और अब तो सनी शाहनवाज को बताने वाला है कि सानिया के साथ गलत कर शाहनवाज ने कितना बड़ा गुनाह किया है और उस गुनाह की सज़ा
اب سنی دینے والا ہے شاہنواز کو۔ ابھی تک تو شاہنواز ثانیہ اور سنی کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند نہیں تھا، لیکن اب اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ثانیہ اور سنی سے پنگا لینا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ ثانیہ نے شاہنواز کو دھول چٹا دی ہے۔ اس کا کریئر، اس کی ساکھ، سب کچھ تباہ کر دی ہے۔ اسی وجہ سے شاہنواز ثانیہ سے دور دور رہتا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ ثانیہ کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس سے ثانیہ سے زیادہ سنی پر غصہ آ رہا ہے۔ لیکن سنی نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ ثانیہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اسی لیے اب وہ اپنے باپ کو وہ کر کے دکھائے گا جو کہ شاہنواز نے سوچا تک نہیں تھا۔ اور سنی، جس کو کہ وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ شاید وہ شاہنواز کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن اس نے تو شاہنواز کے ساتھ وہ کر دیا جو شاہنواز نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنی اور ثانیہ نے شاہنواز کے ساتھ ٹھیک کیا؟ آخری ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شاہنواز اور سنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ سنی اپنی ماں کی طرح ثانیہ کی زندگی تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس نے ثانیہ کو فیصلہ کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ثانیہ بھی اب سوچ میں پڑ گئی ہے کہ اتنی تکلیفوں کے بعد وہ سنی کو چھوڑ دے یا پھر سنی کے پاس واپس چلی جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ثانیہ کیا فیصلہ کرنے والی ہے؟ جب سنی کو یہ لگا کہ ثانیہ اسے چھوڑ دے گی، تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن ڈاکٹر شاہنواز کو تو ابھی تک اپنی کسی بھی غلطی کا کوئی احساس نہیں ہے، اور وہ ابھی بھی ثانیہ ہی کو غلط ٹھہرا رہا ہے اور سنی کو یہ کہتا ہے کہ ثانیہ نے اس کا کریئر تباہ کیا ہے، اس کی عزت اور وقار کو مٹی میں ملایا ہے۔ لیکن اس کی عزت اور وقار کو اصل میں مٹی میں کون ملائے گا، یہ تو اب ہمیں پتہ چلے گا جب سنی انتقام لے گا اپنے باپ سے اور اسے بتائے گا کہ ثانیہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، اور ثانیہ کے لیے سنی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کا کیا چٹھا بھی سب کے سامنے کھول دے گا۔ ڈاکٹر بہو کی سب سے خاص بات آپ کو کیا لگی؟ ڈاکٹر فیلڈ میں ہونے والے کرپشن کو جس طریقے سے ثانیہ نے ایکسپوز کیا، ایسے کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ ڈاکٹرز کو لوگ اپنا مسیحا مانتے ہیں، لیکن وہاں بھی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور اس چیز کو ثانیہ اور رائٹر نے جس طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے، یہ بھی قابل تعریف ہے۔ ڈاکٹر بہو کی سب سے خاص بات آپ کو کیا لگی، اور اس ڈرامے میں کس کردار کی اداکاری آپ کو سب سے بیسٹ لگی؟ عادل حسین جو کہ سلمان کے بڑے بھائی ہیں، ہاجرہ یامین جو کہ امینہ کا کردار کر رہی ہیں، سلمان کی بڑی بھابھی، سلمان شجاع اسد جو کہ اس ڈرامے میں سنی کا کردار اسد کر رہے ہیں، اور ثانیہ یعنی کہ کبریٰ گوہر رشید خان جو کہ ثانیہ کا کردار پلے کر رہی ہیں، سب نے بہت اچھی اداکاری کی۔ اور پاکستان کی بہت ہی فیمس صبا پرویز جنہوں نے ڈاکٹر فرحین کا کردار نبھایا، ڈاکٹر شاہنواز کی بیوی کا، اور عتیقہ اوڈو جو کہ ڈاکٹر فریدہ ہیں، جنہوں نے ہی سلمان کو احساس دلایا کہ اس وقت ثانیہ کس قدر کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، اور اس وقت سلمان پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے کیونکہ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس سب میں اس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ اسی لیے
جب سلمان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ثانیہ کو کھو سکتا تھا اس دوران، تو پھر سلمان کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے باپ کو اس کی غلطی کا احساس دلا کر ہی رہے گا۔ لیکن ڈاکٹر شاہ نواز کے کیا کہنے کہ جو اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بجائے اپنی غلطی ماننے کے وہ تو ثانیہ اور سنی کو ہی غلط ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ کی وجہ سے ہی ان کی اتنی زیادہ بدنامی ہوئی ہے۔ لیکن سنی پھٹ پڑتا ہے یہ بات سن کر اور اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ وہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ جب سنی کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کا باپ کتنا غلط کر رہا ہے اس کے اور ثانیہ کے ساتھ، تب وہ اپنے باپ کو پہلے تو اس چیز کا احساس دلائے گا، لیکن شاہ نواز اس چیز سے ٹوٹل ڈینائی کر دے گا اور سنی کو کہے گا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ثانیہ نے کیا، سنی اسے اندیکھا کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ شاہ نواز کو کبھی بھی اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی، بلکہ اسے تو ثانیہ ہی غلط لگتی ہے، اور یہاں آ کر بھی سنی کا غصہ اپنے باپ پر جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ادھر اور کسی کی نہیں، شاہ نواز کی ہی غلطی ہے، اور شاہ نواز جان بوجھ کر سارا کچھ ثانیہ پہ ڈالنا چاہ رہا ہے، لیکن ایسا سنی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اب سنی کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ اپنے باپ کی وجہ سے ثانیہ کے ساتھ کتنی ناانصافی کر چکا ہے، اور ماں کے مرنے کے بعد سنی کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ثانیہ کس قدر اکیلی ہے، اور اس کی ماں نے تو مرنے سے پہلے بھی ثانیہ کے سپورٹ میں اپنے شوہر تک کی آواز دبا دی تھی۔ سنی اور ثانیہ کی اس اسٹوری سے آپ نے کیا سبق لیا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ثانیہ سنی کے حق میں فیصلہ دے گی یا نہیں؟ کیونکہ جتنا بڑا نقصان ثانیہ کا ہونے والا تھا، اس کے بعد ثانیہ کا غصہ ہونا بنتا ہے، لیکن اب سنی اپنی غلطی پر کافی زیادہ پشیمان ہے، یہ چیز بھی ثانیہ دیکھ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ثانیہ کو انصاف دلانے کے لیے جس طریقے سے سنی ڈاکٹر شاہ نواز کو ایکسپوز کرے گا، اس کے بعد شاید ثانیہ کو احساس ہوگا کہ سنی اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس سے ہرگز بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ثانیہ سنی کو معاف کرنے کے بارے میں سوچے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سنی ثانیہ کو منانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ سنی کو نہ چھوڑے، کیونکہ اب ثانیہ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ سنی کو چھوڑنا اس کے بچے کے ساتھ بہت غلط ہوگا، کیونکہ اس کا بچہ باپ اور ماں دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہے گا۔ ابھی تو ثانیہ کے بچے کی جان بھی خطرے میں ہے اور وہ ICU میں ہے، لیکن جس طریقے سے سنی ICU میں جا کر اپنے بچے کو دیکھتا ہے اور وہ بچہ اپنے باپ سے پیار کا اظہار کرتا ہے، اس وقت ہی سنی فیصلہ کر لیتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ ثانیہ کو اپنی زندگی سے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا، اور اسی لیے وہ ثانیہ کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ثانیہ کو یہ کہتا ہے کہ جو فیصلہ ثانیہ کرے گی وہ سنی کو قبول ہوگا، کیونکہ سنی جانتا ہے کہ ثانیہ دل کی بہت اچھی ہے اور وہ اپنے بچے اور سنی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کوئی غلط قدم اٹھا کر غلط نہیں کرے گی، اور اسے اندازہ ہے کہ ثانیہ اسی کے حق میں فیصلہ دے گی۔ لیکن اس وقت جب سنی ثانیہ سے یہ کہتا ہے کہ جو فیصلہ وہ کرے گی وہ سنی کو قبول ہوگا، اس وقت ثانیہ نے سنی کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور اس چیز سے سنی ایک دم سے ڈر جاتا ہے کہ کہیں ثانیہ اس کے حق میں فیصلہ دینے کی بجائے اس سے دور ہونے کا فیصلہ نہ کر لے۔ اسی لیے وہ غصے میں شاہ نواز کے پاس جاتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ اس نے ثانیہ اور سنی کے ساتھ کس قدر غلط کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ نواز بھڑک جاتا ہے سنی پر اور الٹا ثانیہ کو قصوروار ٹھہراتا ہے، جس پر
سنی اسے بہت باتیں سناتا ہے کہ سب کچھ تباہ ہونے کے بعد اور اس کی ماں کے مرنے کے بعد بھی شاہ نواز کی اکڑ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور اب سنی بتائے گا شاہ نواز کو کہ آخر کس طریقے سے اس کی اکڑ وہ ختم کرنے والا ہے۔ اور یہ باتیں سن کر شاہ نواز تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سنی کس قدر سر پھرا ہے۔ پہلے تو فرین سنی کو ہمیشہ روک کر رکھتی تھی، لیکن اب فرین کے مرنے کے بعد شاہ نواز سنی سے ڈرنے لگا ہے، کیونکہ سنی اب جو چاہے گا وہی کرے گا، اور جہاں بات اس کی بیوی اور بچے کی بھی آ چکی ہے، اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ ثانیہ سے اور اپنے بچے سے سنی کتنا پیار کرتا ہے اور ان کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ڈاکٹر شاہ نواز بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے اور ثانیہ سے معافی مانگیں گے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اب سنی کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر ڈاکٹر شاہ نواز نے کچھ بھی ایسا کیا جس سے سنی اور ثانیہ کے بیچ میں اور بھی دوری آئی۔ انہیں احساس ہوگا جب سلمان انہیں کہے گا کہ ان کی بیوی کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی انا پر قائم ہیں اور اپنی ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، تب احساس ہوگا شاہ نواز کو کہ سچ میں فرین جو کہ ان کی ساتھی تھی وہ جان سے چلی گئیں، لیکن شاہ نواز کے رویے میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ لیکن اب ساری زندگی انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ادھر شاہ نواز کا بڑا بیٹا بھی اسے سمجھائے گا کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے سنی اور ثانیہ کے ساتھ، اور ان دونوں کے ساتھ بھی اس نے کافی غلط کیا تھا۔ لیکن اب شاہ نواز کو آہستہ آہستہ اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ وہ بالکل اکیلا رہ جائے گا اگر اس کے بچے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور یہی بات فرین بھی انہیں سمجھاتی تھیں کہ وہ اپنے بچوں سے ایسے بیہیو نہ کریں، بڑھاپے میں ان کے بچے ہی ان کا سہارا ہیں، ورنہ وہ اکیلے اور خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر بہو میں سب سے مین کردار ثانیہ کا ہے، تو ثانیہ کی ایکٹنگ آپ کو کیسی لگی، اور ثانیہ کے شوہر سلمان کی ایکٹنگ آپ کو کیسی لگی، کامنٹس میں ضرور بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ آپ کس کنٹری یا کس دنیا کے کس حصے سے یہ ڈرامہ فالو کر رہے ہیں، کامنٹ سیکشن میں اپنی کنٹری کا نام لکھنا مت بھولیے گا، اور ڈاکٹر بہو سے آپ نے کیا سبق لیا۔ ڈاکٹر بہو کی آخری کی ایپیسوڈ آ چکی ہے، آپ نے یہ ڈرامہ پورا فالو کیا یا پھر ثانیہ کا کردار اور اس کی ایکٹنگ دیکھ کر آپ یہ ڈرامہ دیکھنے لگے؟ اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس ڈرامے کو کب سے فالو کر رہے ہیں، اور اس ڈرامے کی سب سے خاص بات آپ کو کیا لگتی ہے، کس چیز نے آپ کو پاکستانی ڈراموں کا فین بنایا ہوا ہے، اور پاکستانی ڈراموں کی سب سے خاص بات آپ کی نظر میں کیا ہے۔ ثانیہ ڈاکٹر بہو کے کس کردار سے آپ نے ریلیٹ کیا، اور کس کردار کے ساتھ آپ نے اپنا موازنہ کر کے یہ سوچا کہ آپ میں بھی اس سچویشن سے گزرنے کی ہمت ہے۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ڈاکٹر بہو نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوبل آڈینس میں بھی کافی زیادہ مقبول رہا ہے۔ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ اس ڈرامے میں جہاں تک میری سوچ ہے کہ جس طریقے سے میڈیسن کے حوالے سے کالی بھیڑوں کو دکھایا گیا ہے کہ اتنا ویل مینرڈ ڈاکٹر شاہ نواز کس طریقے سے کرپشن کر رہا تھا اور کس طریقے سے ایک پورا ریکٹ چلا رہا تھا۔ ثانیہ اگر اسے ایکسپوز نہ کرتی تو شاید ساری زندگی وہ یہ سب کچھ کرتا رہتا، لیکن ثانیہ کو یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ ثانیہ میڈیسن سے منسلک بہت ہی پیشنیٹ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کی خدمت کرے، اور اس طریقے سے شاہ نواز جیسے لوگوں کی وجہ سے ڈاکٹری کا پیشہ بھی لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو چکا ہے، اور اب ثانیہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اسی لیے ثانیہ نے سوچا کہ اسے ڈاکٹر شاہ نواز کو ایکسپوز کرنا چاہیے، لیکن منہ کی کھانی پڑی ہر بار ثانیہ کو۔
اور اب جب اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تب سنی کو لگا کہ اسے ثانیہ کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے، اور اب سنی جو رہ گیا ہے، ثانیہ نہیں کر پائی ہے شاہ نواز کو ایکسپوز، اب وہ سنی کرے گا اور پھر شاہ نواز کو احساس ہوگا